30-32 برس ہوں گے زیادہ سے زیادہ. ہاں. ارے خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے. کوئی آ رہا ہے کیا؟ بدرقہ کو جو لڑکا دیکھنے آیا تھا وہ اور اس کی ماں آ رہے ہیں کھانے پر. ہیں؟ اس کو تو تم نے بہت بے عزت کر کے گھر سے نکالا تھا. تو کیا ہوا؟ یہ بھی تو دیکھ کہ کس قدر ذلیل بے غیرت لوگ ہیں جو کھانے کو دوبارہ چلے آ رہے ہیں. ہاں خالہ، آج کل بے غیرتی تو بہت ہی بڑھتی جا رہی ہے. اب مجھے دیکھو، صبح سے 2 پاپے اور چائے کی پیالی پی کے بیٹھی ہوں. سوچا تھا خالہ کے گھر جاؤں گی تو کھانا کھا لوں گی. کیوں خالہ؟ ہاں ہاں کھا لیو، گھر کی فرد تو ہے تو عقیلہ. ہاں یہ بات تو ہے خالہ. خالہ تم زبان کی تیز ہو لیکن دل کی بہت اچھی اور صاف ہو. کبھی کھانے پینے پہ نہیں روکتی. اور وہ جو ننھی آپا ہے نا، وہ کھلانے پلانے کے معاملے میں بہت ہی کمی نہیں ہے. نیست نابود ہو خدا کرے. ایک بات بتاؤں خالہ، اپنی آنکھوں دیکھیے. کیسی بات؟ ودود کو تو میں نے بچپن سے دیکھا ہے، شریف گھر گھسا بچہ ہے. لیکن وہ ننھی آپا کی جو بہو ہے نا، روح افزا. خالہ کسی بہو اور بیٹی کی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن میرا تجربہ کہتا ہے کہ روح افزا کا کردار خراب ہے، بلکہ بہت خراب ہے. تو ان کی ساس جو ہے ننھی، ان کا کردار کون سا قابل رشک ہے؟ میاں کے دوستوں سے لگی ہوئی تھی، فلمیں دیکھنے جایا کرے تھی، باکس میں بیٹھے تھی. تو تو جانے ہے عقیلہ کہ سنیما میں باکس کس لیے بنائے جاوے تھے. ہاں خالہ مجھے پتا ہے، میں نے بھی بڑی فلمیں دیکھی ہیں شادی سے پہلے باکس میں، چچا زادوں اور تایا زادوں کے ساتھ. تو بھی بڑی کھیلی کودی ہے عقیلہ. ارے وہ جوانی کیا خالہ، جس میں کوئی نادانی نہ ہو، کوئی کہانی نہ ہو. یہ تو ہے ٹھیک کہوے ہے تو. سنو تو خالہ، تم میری بات ہی بیچ میں سے اچک لیتی ہو. ودود کو روح افزا جو ہے نا وہ پھنسا رہی ہے. یہ بات ننھی آپا بھی جانتی ہیں، لیکن وہ بڑھیا اپنی بہو سے اتنا ڈرتی ہے کہ اس کے سامنے کچھ کہنے کی جسارت ہی نہیں کرتی. تم ودود کا روح افزا سے میل جول ختم کر دو. اور یہ بات بھی میں بہت تجربے کی کر رہی ہوں کہ لمبے دانتوں والی عورتیں جو ہوتی ہیں نا، وہ اپنے ارادوں کی بہت پکی ہوتی ہیں. ہمارے پرانے محلے میں ایک 2 نمبری عورت رہتی تھی. اس نے اپنے 7 بچوں کو چھوڑ کر اپنے سے 10 برس چھوٹے بچے کے ساتھ بھاگ کر چکوال چلی گئی. پر ودود تو اسے روح افزا باجی کہوے ہیں. ارے گند ودود کی آنکھوں میں نہیں ہے، روح افزا کی آنکھوں میں. اس دن مجھ سے بھی کہہ رہی تھی بڑی اداسی سے، آنکھوں میں آنسو بھر کے سعدیہ امام کی طرح، کہ عقیلہ بھابی، کہ میرا دل بھی چاہتا ہے کہ کوئی میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے، میں اس کے کندھے پہ سر رکھوں، وہ میری آنکھوں میں جھانکے اور میں اپنی آنکھیں جھکا لوں اور وہ اپنا ہاتھ بڑھا کے نعوذ باللہ